نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال في مكان آخر: وهو الغفور الودود. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب ہوئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکات اور بالخصوص اس عشرہ مبارک کا صدقہ ہم سب کو بخشش اور مغفرت کی نعمت اور خیرات عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کر اپنی شان ستاری کے صدقے پر ان کو پردہ ڈالتے ہوئے اپنی عطا کے صدقے میں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر اپنی رضا کی منزل عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ایک سورہ الحجر میں سے، اور سورہ حجر میں آیت مبارکہ نمبر 49 اور سورہ البروج آیت مبارکہ نمبر 14، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: نبئ عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، انہیں یہ خبر پہنچا دیں، انہیں یہ پیغام دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو میری یہ خبر پہنچا دیں کہ بے شک میں بہت بڑا بخشنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں. اور سورہ البروج میں ارشاد فرمایا: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، مغفرت عطا فرمانے والا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے. اب ان 2 آیات مقدسہ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کی نوید بھی سنائی کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشش عطا فرمانے والا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہوں، تمہارے سوال پر، تمہاری توبہ پر، تمہاری التجا پر، تمہاری دعا پر، تمہاری امید پر. تو اس میں اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بیان فرمائیں. ایک یہ کہ یہ جو خبر ہمیں عطا فرمائی یہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائی. نبئ عبادی، آپ بتا دیجئے میرے بندوں. اس میں بھی ایک راز ہے، اور دوسرا راز ودود میں ہے کہ میں صرف غفور نہیں، ودود بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں. تو یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو بخشش عطا کر دیتی ہیں. یہی 2 چیزیں انسان کی بخشش کی ضمانت بن جاتی ہیں. اللہ رب العزت یقیناً محبت فرمانے والا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ، یہاں تو عدد بھی ختم ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ محبت فرمانے والا ہے. 70 تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. جب اس نے اجر کسی عمل کا 700 گنا تک رکھا ہے تو اس کی محبت 70 تک محدود کیسے ہوگی؟ اس کی محبت تو لامحدود ہے، کیونکہ اس کی ہر صفت اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ تو ایک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے. اب اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے تو
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے. اس میں بھی کسی کو کوئی اعتراض اور کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اس سے سب سے زیادہ محبت اسی ذات کے ساتھ ہے جس کے صدقے میں اس نے اپنا تعارف کروایا ہے. اے محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا میں تو کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ میں رب ہوں. نماز رب تو ربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا، میں کائنات میں کوئی شے نہ بناتا. تو سب سے زیادہ محبت اسے آقا علیہ السلام سے ہے. اور جب اس ہستی کو دیکھتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ محبت اپنی امت کے ساتھ ہے، اور امت میں بھی گناہگاروں کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں. تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا محبوب چونکہ میری محبت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی محبت امت کے ساتھ ہے تو آپ اپنی امت کو اس محبت کا صدقہ بتا دیں کہ مجھ سے مایوس نہ ہو جب بھی آپ کی رحمت کا سہارا لے کر اور وسیلے کے سہارے سے میری بارگاہ میں آئیں گے تو مجھ سے بڑا بخشنے والا کوئی نہیں پائیں گے، مجھ سے بڑا محبوب کوئی نہیں پائیں گے، مجھ سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں پائیں گے، مجھ سے بڑھ کر پردہ پوشی کرنے والا کوئی نہیں پائیں گے. اور یہ تو صرف معافی مانگ رہے ہیں محبوب، آپ ان کو بتا دیں میں ایسی معافی عطا کر دوں گا کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالوں گا، جو گناہ کیے وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اور تمہیں کیا خبر کہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہے. اے محبوب بتا دیجئے اپنی امت کو اور ان گناہگاروں کو کہ میں صرف معافی نہیں کروں گا، جو فرشتے ان کے اعمال کے گناہوں کے گواہ ہوں گے اور جو ان کے گناہوں کے گواہ ہوں گے میں ان فرشتوں کو بھی وہ گناہ بنوا دوں گا تاکہ فرشتوں کو بھی یاد نہ رہے، تاکہ ان کے گناہ پر کوئی گواہ ہی نہ رہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنی رحمت اور اتنا کرم اور اتنی بخشنے والی وہ ذات ہے. اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کس چیز کا سہارا مل گیا ہے تجھے، کون سی ایسی چیز مل گئی ہے تجھے کہ جس کو سامنے رکھ کر تو اس کریم مالک کو بھول گیا ہے. کمپیریزن دیا ہے اللہ نے، کون سی چیز ہے تمہارے پاس ایسی، کیا نسبت، کیا سہارا، کوئی ذات، کون سا ٹھکانہ ہے تمہارے پاس کہ جس کو سامنے رکھ کر تم نے اتنے کریم مالک کو بلا دیا ہے، جو ایک سجدے پر بخش دیتا ہے، جو ایک ندامت کے آنسو پر بخش دیتا ہے، جو ایک بار استغفر اللہ کہنے پر بخش دیتا ہے، جو ایک بار کسی مجلس میں صدق کے دل سے حاضری پر بخش دیتا ہے، جو ایک بار صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے پر بخش دیتا ہے. تو بندے بتا تو صحیح کون ایسا تجھے مل گیا ہے کہ تو نے اس کریم مالک کو بلا دیا ہے. تو رب کائنات نے ہمیں یہاں پر یہ خبر عطا فرمائی کہ میری محبت اور اس محبت میں تمہیں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ میں بخشش والا ہوں، میں بخشش والا ہوں. اور اس پورے فلسفے کا جو میں نے بیان کیا اس کو میں ایک شعر میں سمیٹ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت امت کے ساتھ اور اس کے صدقے سے یہ بخشش اور مغفرت کا عطا ہونا. تو شاعر نے بڑی خوبصورت اس کی عکاسی کی ہے. شاعر یہ کہتا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. اللہ بھی بصیر ہے، بصارت اس نے ہمیں بھی عطا فرمائی. گو کہ مخلوق اور خالق کی بصارت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، مگر وہ ہمیں بتا رہا ہے شاعر کہ ہم سب بھی دیکھتے ہیں اور اللہ بھی دیکھتا ہے. اب اس کے دیکھنے کی شان کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. قیامت کا منظر یاد کریں کہ جب آقا علیہ السلام سجدہ مبارک فرمائیں گے اور بار بار جب رب کائنات فرمائے گا محبوب بولیں آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو دیا جائے گا، بخشش کیجئے آپ کی سوال کو سنا جائے گا، کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. ان ساری آقا علیہ السلام کو ملنے والے احکامات پر آگے سے ایک ہی جملہ ہوگا امتی امتی. اس سارے منظر کو سامنے رکھ کر دیکھیں. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے کہ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. اس سجدے کی ادا کو خالق تو محمد کی، تو پوری انسانیت گناہگار کھڑے ہیں مگر اسے کیا ضرورت کہ ان گناہگاروں کو دیکھے، وہ تو جانتا ہے. وہ تو اپنے محبوب پاک کے اس سجدہ کو اور اس سجدے میں تڑپ کو اور اس آرزو کو دیکھ رہا ہے. محبت جو ان سے ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کی جانب، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کی جانب
اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. یہ ہے بخشش کا راز کہ اس چہرے پاک پر جب نگاہ پڑے گی تو صرف امتی امتی کی صدا ہوگی تو رب کائنات اسے قبول کرتا چلا جائے گا اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے بخشش عطا فرماتا رہے گا. سامعین علی وقار اس کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرنا یہ بہت وسیع مضمون ہے. اور اس نے ہمیں خبردار کر دیا کہ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میں بہت بڑا بخشنے والا بھی ہوں اور بہت بڑا درگزر کرنے والا اور معافی عطا فرمانے والا. اب اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی تعلیمات دی ہیں. پورے قرآن مجید میں بار بار کثرت سے استغفار کا ذکر ہے, بار بار مغفرت طلب کرنے کا ذکر ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو دوڑو اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف. توبوا الی اللہ جمیعا, کثرت کے ساتھ توبہ کرو, اجتماعی طور پر توبہ کرو, مجھ سے سوال کرتے رہو, مجھ سے مانگتے رہو. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کی صورت میں بھی یہی درس ہمیں عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 100 کے الفاظ ہیں کہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور وہ استغفار یقیناً ہماری بخشش کا وسیلہ بنے گا, کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ کوئی گناہ کا تصور جو یہ تصور کرے اس کا بھی ایمان ضرب ہو جاتا ہے. ان کے صدقے تو ہماری بخشش و مغفرت ہو رہی ہے اور وہ استغفار ہمارے کام آئیں گے. جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ جہنم اب بھی نہ سد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اگر گنہگاروں کے آنسو پر اتنی بخشش ہے تو حضور کے آنسو کی شان اور عالم کیا ہوگا. تو وہ تو یقیناً گنہگاروں کے لیے ہیں. مگر میں اس ٹاپک کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے حکم بھی دیا کثرت توبہ کا, اور اس نے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک سے بھی درس توبہ اور استغفار اور بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی تعلیمات ہمیں دی ہیں. اور آقا علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا اپنے عمل مبارک سے اور سنت مبارکہ سے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی استغفار کرنے کی اور توبہ کرنے کی اور التجائیں کرنے کی اور مناجات کرنے کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے کی ایک داستانیں ہیں جو قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. تو میں صرف اس عمل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمل اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا زیادہ کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو. اور یہیں پر میں ایک بات عرض کر کے چونکہ آگے مضمون اور طرف چلا جائے گا, وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے لوگوں نے سوال کیا. اب میں سب حدیث نہیں, ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مجھے اس چیز کی حاجت ہے, میری یہ ضرورت ہے, مجھے یہ چاہیے, میرا یہ سوال ہے, میری یہ آرزو ہے, میرا یہ کام رکا ہوا ہے. تو کثرت سے سائلین نے سوال کرنے کا جب پوچھا اور وظیفہ مانگا تو آقا علیہ السلام نے استغفار کرنے کا حکم فرمایا. اس معاملے کے لیے استغفار کرو, اس کے لیے بھی استغفار, اس کے لیے بھی استغفار, اس کے لیے بھی استغفار. کیوں کہ استغفار جو ہے وہ براہ راست بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ مالک میں نے غلطی کی ہے, مالک میں گناہگار, تو سب سے بڑھ کر عظیم ہے, ساری بڑائیاں تیری ہیں اور سب کمزوریاں میری ہیں, میں خطا کار تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں. تو جب اس طرح انسان اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بخشش اور مغفرت اور رحمت انسان کو مایوس نہیں جانے دیتی. اور میں آپ کو یہ جملہ عرض کروں, اس جملے کو ذرا سن کر اس کا حظ لیجیے گا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, مضمون اور چلا جائے گا. بہت قیمتی جملہ ہے. توبہ, استغفار اور کثرت سے اللہ کی حضور التجائیں کرنے پر ائمہ نے اور مفسرین نے کتابوں میں کتب کی تفاسیر کی کتب میں لکھا ہوا ہے. بڑا قیمتی جملہ ہے. اور وہ یہ کہ یہ انسان گناہ بھی کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے. فرشتے صرف نیکیاں کرتے ہیں, تو پھر اس انسان کا مقام فرشتوں سے بڑا کیوں ہے؟ فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کیوں کروایا؟ وہ تو غلط ہی نہیں کرتے. تو اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ لکھا ہے مفسرین نے, یہ جملہ بہت قیمتی ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کو جو اللہ کی قربت ملتی ہے وہ قربت اطاعت اور بندگی اور عبادت ملتی ہے. ان کے پاس قربت عبادت ہے. انسان کی فرشتوں سے عظمت کی ایک دلیل اور ایک راز یہ ہے کہ اس کے پاس قربت ندامت ہے. استغفار اور ندامت سے اللہ کے قریب جاتا ہے, توبہ کر کے اس کے قریب ہو جاتا ہے, رو کر اسے منا کر. یہ کام فرشتوں کے پاس نہیں ہے, رونا نہیں ہے ان کے پاس.
تو ان کی عبادت تو قربت دیتی ہے، مگر جو قربت ندامت دیتی ہے وہ قربت عبادت بھی نہیں دیتی۔ وہ قربت اس کو سمجھیں، اس لیے کہ آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کو بخشش کی ضمانت نہیں ملے گی۔ ایک سجدہ عاجزی کا کر لیں، بخشش کی ضمانت، کیونکہ اس میں 2 آنسو گرے ہوں گے۔ وہ 2 آنسو اتنے قیمتی ہیں۔ اس پوری کائنات کو پانی سے بنانے والا رب، جس نے ساری کائنات پانی سے بنائی ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے انسان کے آنکھوں سے گرنے والے پانی سے پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ روئے معاذ اللہ یا عاجزی کرے، اور یہ رونا فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ عظمت اس نے انسانیت کو عطا کی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جتنا کوئی عاجزی دکھاتا ہے، جتنا انکساری کرتا ہے، جتنا اپنے آپ کو توبہ اور استغفار میں گراتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اس کو اپنی بارگاہ میں اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ مگر اب اس عشرہ بخشش کے ساتھ میں اس کو اس انداز سے جوڑنا چاہتا ہوں، اس بات کو، اور توجہ ادھر دلانا چاہتا ہوں کہ جس رب نے کثرت استغفار کا حکم دیا، بار بار قرآن مجید میں مغفرت کا ذکر ہے، حکم ہے، واقعات بڑے ہوئے ہیں، آقا رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا اختتام بھی ہمیں بخشش و مغفرت طلب کرنے پر کیا گیا ہے۔ جو دعا ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، میری بخشش فرما دے، رب اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی بخشش فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بخشش فرما دے۔ اب اس پر دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ سلام پھیر دیتے ہیں، اختتام۔ یعنی اس سے بڑا سوال ہی کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے سب کی بخشش مانگ لی، فرمایا بس ٹھیک ہے، اب سلامتی کے ساتھ اٹھ جاؤ، السلام علیکم، اب سلامتی کے ساتھ اٹھ جاؤ۔ تم نے صرف اپنے لیے نہیں مانگا، والدین کے لیے بھی مانگا اور امت مسلمہ کے لیے بھی مانگا، تمہیں صدقہ دے دیا، سلامتی کے ساتھ اٹھ جاؤ، سلام پر خاتمہ کیا، اور استغفار کے بعد مانگنے کچھ نہیں دیا، بس اس سے بڑھتی کیا مانگو گے مجھ سے؟ آپ کی بات سمجھے یا نہیں؟ اب اس جملے کو سمجھیں، یہ سب کچھ حق ہے، مگر اس سب کے باوجود سارا سال ہر روز 5 بار نماز میں مانگتے رہتے ہیں، خاص لمحات میں مانگتے رہتے ہیں، خاص مقامات میں مانگتے رہتے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں، شستوں مجلسوں میں مانگتے رہتے ہیں، خلوت میں مانگتے ہیں، جلوت میں مانگتے ہیں، مگر کیا ان سب میں کہیں مانگنے کے ساتھ ضمانت بھی آئی ہے کہ یہ مغفرت کا لمحہ ہے، مانگ لو؟ فجر کی نماز بخشش کی ضمانت والی ہے، مت چھوڑنا۔ عشاء کی نماز میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو مانگنا، بخشش مل جائے گی۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اوابین میں، تہجد میں، سب نمازیں ان کی عظمتیں بجائیں، میں عظمت کا انکار نہیں کر رہا، مغفرت کی ضمانت کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں ہے، اب مانگیں، وہ مالک ہے، عطا فرما دے، وہ مالک ہے، رد کر دے، وہ مالک جو ہوا فعال لما یرید، وہ فرماتا ہے میں جیسا چاہتا ہوں کرتا ہوں، مجھے کس نے باؤنڈ کرنا ہے معاذ اللہ، یا مجھے مجبور کرنا ہے؟ میری مرضی جو چاہے کروں۔ مگر وہی مرضی والا رب ہمیں فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں پورا سال بخشش اور مغفرت کی دعوت دی، بلایا، ٹھیک ہے، تم نے سستی کی، غفلت کی، تم سے نہیں ہو سکا، مگر میں وہی رب ہوں جو تمہیں بلاتا ہوں، اور یہ میرا ہی مہینہ ہے، کہ رمضان کا مہینہ میرا ہی مہینہ ہے، اور اس کا یہ جو دوسرا عشرہ ہے، اسے میں صرف تمہیں بلا نہیں رہا اور بتا نہیں رہا، تمہیں ساتھ ضمانت بھی دے رہا ہوں کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اگر سارا سال کمزوری ہو گئی ہے، غفلت اور سستی ہو گئی ہے، تو ان 10 دنوں کی قدر کر لینا۔ اس میں مانگا گیا استغفار اور بخشش میں رد نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم اس میں مانگ لو گے تو میں نے اس عشرے کو بنایا ہی بخشش اور مغفرت ہے، تو جو مانگے گا میری بارگاہ میں سوال کرے گا اسے خالی نہیں جانے دوں گا۔ تو مہینہ بھی میرا، اعلان بھی میرا، بخشش و مغفرت کی ضمانت بھی میری، اور بخشش و مغفرت قبولیت کی بارگاہ بھی میری۔ اب تیرے پر ہے کہ تو ان 10 دنوں میں مجھ سے کس طرح مانگتا ہے، کیسے سوال کرتا ہے، کیسے مجھ سے طلب کرتا ہے۔ تو مجھ سے مانگتا چلا جا، میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں۔ تو یہ 10 دن اللہ رب العزت نے جو دوسرا عشرہ رمضان کا ہے، جس کے دن گزر گئے اور یہ بھی خاتمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بخشش اور مغفرت کی ضمانت والا عشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افسوس اور حیرانگی کا اظہار فرمایا اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان پا لیا اور بخشش نہ کروا سکا،
جب ایک چیز موجود ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں جاؤں گا تو یہ چیز مل جائے گی، تو اب اگر نہیں ملی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہاں گئے نہیں ہیں۔ تو جب ضمانت ملی ہوئی ہے بخشش اور مغفرت کی، تو کمی کہاں ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکے نہیں ہیں، ہم نے اس کے سامنے سجدہ کیا نہیں ہے، ہم نے اپنے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ پیش کی نہیں ہے، ہم نے اس سے استغفار کی طلب ہی نہیں کی تمنا اور دل کے ساتھ، ورنہ وہ تو ضمانت کے ساتھ ہمیں عطا کر رہا ہے کہ اس مہینے میں آ جاؤ اور بخشش اور مغفرت میری بارگاہ سے لے کر چلے جاؤ۔ اب یہ اس ضمانت کے مضمون کو ذہن میں رکھیں، اب ذرا پورے سال اس کی بخشش کو دیکھیں، اس کی عطا کو دیکھیں، اور پھر سوچیں کہ اس عشرے میں عطا کا عالم کیا ہوگا، کتنی نوازشات اور کتنی مہربانیاں اس عشرے مبارک میں ہوں گی۔ صحیح مسلم شریف کا ایک واقعہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس واقعہ کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، عجیب الفاظ اس کے اندر آئے ہیں، بہت سارے توبہ کے واقعات ہیں نا استغفار کے، میں چن کے یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں میں بھی آپ بھی اس دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے استغفار کے سائل بن کے سنیں، توبہ کی امید پر سنیں یہ جملے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے جب ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، الفاظ دیکھیں، توجہ سے دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے ایک مثال سے سمجھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جا رہا ہے، جنگل میں سفر کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کی ضروریات ہیں، کھانا پینا ساز و سامان، وہ اس نے اپنے جانور سواری پر رکھا ہوا ہے، اونٹ پر، اور سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے۔ سنیں مثال غور سے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کھلے اور اس کو سواری نظر نہ آئے جس پر بیٹھ کر اس نے جنگل سے جانا تھا اور جس پر اس کا سارا ساز و سامان اور کھانا پینا تھا، تو اس کی تو ختم ہو گئی نا کہانی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو موت یقینی ہو گئی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے تشریف فرمائی، ہاں وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے کہ بس اب مرنا ہی ہے میں، یعنی کوئی کوشش نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، اپنی موت کو یقینی سمجھ کے لیٹ جاتا ہے۔ دیکھیں کیسی منظر کشی آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اچانک اس سے کوئی آواز سی آتی ہے، آہٹ سنائی دیتی، تو ایسے گھبرا کر اٹھ کے دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ جو ہر چیز سے مایوس ہو کر موت کے لیے لیٹا ہوا تھا، اسے سواری اور سب کچھ سامنے نظر آئے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا بتائیے؟ موت کے منہ میں کسی کو زندگی مل جائے تو اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پتہ ہے کتنا خوش ہوگا وہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خوش ہوگا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس کے زبان سے کیا نکل گیا ہے۔ یعنی اس نے شکر کرنا تھا اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مہربانی کر دی، راستہ دکھا دیا، میری زندگی کا راستہ نکل آیا، اس طرح کے کلمات کہنا چاہتا تھا، مگر اس نے کلمات کیا کہے سنے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اب بتائیں اس خوشی کا کیا ٹھکانا ہے؟ یہ بندہ یہ اتنا خوشی میں پاگل ہوا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں بندہ ہوں، تو نے نواز دیا۔ اس کی خوشی میں اس کے ہوش و حواس ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ بیٹھا۔ کچھ اندازہ ہوا خوشی کہاں تک ہے؟ بولے ہم تو شاید پاگل پن میں بھی یہ جملہ زبان پر نہ لائیں، اللہ محفوظ رکھے، کون کہتا ہے عقل کے ساتھ شعور کے ساتھ کہ یہ کہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی؟
اب آقا علیہ السلام نے فرمایا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. کتنی بڑی مثال آقا علیہ السلام نے دے کر فرمایا کہ تمہیں کیا خبر ہو توبہ سے کتنا پیار کرتا ہے, تمہیں کیا خبر استغفار کرنے والوں پر اس کی رحمت کیا ہوتی ہے, تمہیں کیا خبر جب اس کی بارگاہ میں کوئی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, آنکھیں نم کرتا ہے, سر کو جھکاتا ہے, اس سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معافی دے دے, مجھ سے خطا ہوئی مجھے بخش دے, تو نہیں بخشے گا تو کس در پہ جاؤں گا, یا رب کریم تو مجھے درگزر کر اور مجھ سے معافی فرما دے, بس مجھے معافی عطا کر دے. فرمایا یہ کلمات جب تم رب کی بارگاہ میں کہتے ہو, اس مثال کو یاد رکھنا, اتنا وہ جنگل والا بھی خوش نہیں ہوتا جتنا توبہ کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اپنی شان کے لائق. اور ایک روایت کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے, اب توبہ ایک تو وہ توبہ ہے نا بڑھاپے میں جب گناہ کی طاقت نہیں رہی تو پھر توبہ ہی کرنی ہے, وہ مالک ہے, وہ تو آخری سانس سے پہلے معاف فرماتا ہے. مگر توبہ کے بھی درجات ہیں نا, بڑھاپے کی توبہ, گناہ ہی نہیں ہو رہا تو توبہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ توبہ ہے جب جوانی ہے, طاقت ہے, گناہ کیے جا سکتے ہیں اور اس وقت میں توبہ ہے. تو جوانی کی توبہ کی قدر بولیے زیادہ ہے, اس کی عظمت زیادہ ہے. تو فرمایا جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ 40 دن تک دنیا کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے. ایک جوان نے توبہ کی ہے, وہ اس توبہ اور استغفار سے اتنی محبت فرمانے والا رب, اس نے اس عشرہ کو بخشش اور مغفرت کا عشرہ بنایا. اور میں مضمون کو ایک جملے کے ساتھ مکمل کرتا ہوں, اس جملے پر توجہ کیجیے گا. توبہ کی ابتدا ایک چیز سے کریں, بہت ہزار راستے ہیں اس کے, مگر میں بڑی قیمتی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. توبہ اور استغفار کی ابتدا خود معاف کرنے سے کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو معاف نہ کرنے والے بنیں اور اس سے معافی مانگیں. نہیں, ہماری شانیں اس سے بڑی نہیں ہیں. اب تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, کبریائی عظمتیں ساری اس کی ہیں, اور وہ یہی دیکھتا ہے کہ اگر تو خود معاف نہیں کر رہا تو مجھ سے کس منہ سے مانگتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص تھا, وہ رات کو سوتے ہوئے یہ کہتا تھا, یا اللہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ جو بھی کیا مجھے یاد ہے یا میں بھول گیا, میں نے سب کو معاف کر دیا. جس نے جو بھی میرے ساتھ کیا میں نے معاف کیا. وہ یہ کلمات کہتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مر گیا, اس کی وفات ہو گئی, تو فرشتے اس کا نام اعمال کھول کر اللہ کی بارگاہ میں لانے لگے اور پیش کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی کتاب مت کھولو. اب فرشتے کہہ رہے ہیں یہ گناہ ساری زندگی ایسا کرتا رہا. رب کائنات فرمائے گا اس کے مت کھولو, کتاب کو مت کھولو. جملہ سنے غور سے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راز کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں سے رب یہ کہے گا یہ مجھ سے بڑا معاف کرنے والا تو نہیں ہے. جب ہر روز رات کو کتاب کھولے بغیر یہ معاف کر دیتا تھا, آج میں بھی کتاب کھولے بغیر اسے معاف کرتا ہوں. اس لیے شاعر نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کرے اور محبت اور اچھا تعلق آپس میں عطا کرے, ایک دوسرے سے درگزر کرنے کا سوچ اور ذوق عطا کرے, اور اس کے صدقے سے اپنی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.